اب میں آگے تھوڑا اس سے آگے بڑھتا ہوں. اب تابعین کا زمانہ سلف صالحین کا، کہ یہ احوال عشق کے کتنے غالب تھے، عشق الہی کے، اور وہ لذت توحید میں کتنے گم تھے، اور خشیت الہی میں ان کا حال کیا تھا، اور کس طرح معرفت الہیہ کے چشمے ان کی زندگی میں پھوٹے تھے، اور اللہ کے قرب اور وصال کے کتنے غالب تھے. ان کا حال دیکھیں، ہم کہاں کھڑے، کتنا دور چلے گئے، کتنا دور چلے گئے. امام ابن قدامہ المقدسی کتاب الرقہ والبکاء میں بیان کرتے ہیں، اور علامہ ابن الجوزی صفت الصفوہ میں بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں حاضر تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک سلف صالحین ان ہستیوں میں ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث بھی کہتے ہیں، کیونکہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کتابیں سب ان کے طریق سے آنے والی احادیث سے بری بڑی ہیں. یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اس زمانے کے اولیاء، اتقیاء، فقہا اور عرفاء اور عاشقان الہی میں سے تھے. مکہ معظمہ میں تھے. کہتے ہیں کہ بہت بڑا قحط پڑ گیا مکہ معظمہ میں. لوگ مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ میں جمع ہوئے، نماز استسقاء پڑھی، اور رو رو کے کثرت سے اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہے تھے، مگر بارش ہو نہیں رہی تھی، بہت قحط تھا. کہتے ہیں میں باب بنی شیبہ کے پاس کھڑا تھا. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن المبارک امیر المومنین فی الحدیث، اور اہل اللہ میں سے بھی تھے. کہتے میں باب بنو شیبہ کے پاس کھڑا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. کہتے اتنے میں اچانک میری نظر پڑی، ایک سیاہ فام غلام آیا، نوجوان تھا، سیاہ فام غلام. وہ آیا اور میری ایک سائیڈ پر ایک کونے میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، اس طرح تاکہ اس کو کوئی دیکھے نہیں، اور چھپ کے اس نے اللہ کو پکارا. لوگ استسقاء کر چکے ہیں، نماز، آپ بارش نہیں ہو رہی. اس نے عرض کیا الہی، ٹھیک ہے تو نے سب، یہ اب اس کے کلمات ہیں. وہ سیاہ فام حبشی، ایک عاشق رسول، ایک عاشق جوان عرض کرتا الہی تو نے سب جانوں کو پیدا کیا، ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے، ہماری خطائیں اعمال میں زیادہ ہو گئیں، ہماری خطاؤں اور گناہوں کے باعث تو نے اپنی بارش روک لی، کرم روک لیا، تاکہ اس مخلوق کو کچھ حیا آئے، مخلوق لحاظ کرے، اس کو کچھ تعدیب سزا ملے، سب کچھ حق ہے. یہ کلمات کہہ کر اس جوان، اب تک نہیں پتا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہ حبشی جوان یہ ہے کس حال کا مالک، کلمات سن رہے ہیں. پھر کہنے لگا اے اللہ میرے حلیم ہے، تو بردبار رب ہے، سب کی خطاؤں کو نظر انداز کرنے والا رب ہے، گناہوں سے آنکھیں پھیر لینے والا رب ہے، بردبار ہے، رحمت والا رب ہے، اور بڑا خوبصورت کرم کرنے والا ہے، گناہ گاروں سے بھی خوبصورت عمدہ معاملہ کرنے والا ہے. ابھی بارش بھیج دے، ابھی بارش بھیج دے، ابھی بارش بھیج. 3 بار اس نے کہا ابھی بارش بھیج. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ابھی کے لفظ اس کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی، اتنی دیر میں خوب سیاہ بادل امڈے تیزی سے آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی، جو ہزارہا اہل مکہ کی حرم کعبہ کے اندر نماز استسقاء سے بارش نہ ہوئی تھی. وہ ایک عاشق حبشی غلام کہ ابھی بھیج دے، ابھی بھیج دے. رب کو کتنا حیا ہے، اس کے ساتھ موسلادھار بارش ہو گئی، اور اس کے بعد وہ بیٹھ کر تسبیح کرنے لگا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں رونے لگ گیا، وہیں رونے لگ گیا زاروں قطار. پھر میں قائم رہا. جب وہ جوان گیا تو میں اس کے پیچھے چھپ کے چلا کہ اس کی رہائش گاہ دیکھ. جب وہ داخل ہو گیا
تو میں حضرت فضیل ابن ایاز کے پاس گیا. دیکھیے کیسے دور تھے، کیسے کیسے لوگ ایک وقت میں رہتے تھے. کہتے ہیں میں چل کے فضیل ابن ایاز کے پاس گیا، جب ان سے ملا ان کے گلے مل کے میں رو پڑا. اب دیکھیے کہ لوگوں کی فکر کیا ہوتی تھی، ہماری فکر کیا رہ گئی، ہم کیا ہیں، کتنا ڈوب گئے گناہوں میں، کوتاہیوں میں، غفلت میں، بے احساسی میں، کتنا نیچے چلے گئے. گلے مل کے رو پڑے اور جملہ بولا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فضیل ابن ایاز کو، سبقنا الیہ غیرنا فتو اللہ دوننا. اے فضیل، کوئی اور ہم سے بازی لے گیا، کوئی اور ہم سے بازی لے گیا، اور کوئی اور محبوب تک پہنچ گیا، محبوب تک کوئی اور پہنچ گیا، اور محبوب نے اس کی دیکھ بھال کر لی، محبوب نے اس کی نگرانی کر لی، ہم تو پیچھے رہ گئے. بس میں یہ جملے بولتا جاتا تھا اور ہم گلے لپٹ کے دونوں روتے جاتے تھے. انہوں نے پوچھا عبداللہ بن مبارک کیا ہوا؟ پھر میں نے پورا قصہ سنایا. ایک حبشی غلام تھا، اس نے ان جملوں میں رب کو پکارا، رب نے یہ کرم کیا اور میں لے چلو. کہتے ہیں کل چلیں گے. صبح فرماتے ہیں میں نکلا اسی جگہ جس گھر میں وہ داخل ہوا تھا. دروازے پر ایک ضعیف آدمی، شیخ، ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا. اس نے مجھے پہچان لیا، یا ابا عبد الرحمن مرحبا، بلایا. کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے ایک حبشی غلام خریدنا ہے، مجھے پتا تھا کہ اس کے پاس غلام ہے، یہ بیچتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس بہت غلام ہے. وہ ایک ایک غلام کر کے مجھے دکھاتا گیا، بڑے بڑے صحت مند، توانا، صحت مند، تندرست، جوان. میں کہتا رہا نہیں، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے. زال یخرج لی واحدا واحدا حتی، وہ لے کے کر کے نکالتا گیا. زال یخرج لی واحدا واحدا، نکالتا گیا ایک ایک کر. میں نے کہا نہیں، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، حتیٰ کہ اس نے اس حبشی غلام کو باہر نکالا. اس حبشی غلام کو وہ دیکھتے میری آنکھیں بہہ گئی، میں رو پڑا. میں نے کہا مجھے یہی چاہیے. اس بابے نے کہا، جو ضعیف آدمی تھا، بزرگ، انہوں نے کہا کہ یہ تو بیچنے کے لیے نہیں ہے، لیس الی بیع سبیل، اس کے تو بیچنے کا کوئی راستہ نہیں، تم خرید نہیں سکتے. پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس بہت سے غلام ہیں، میرا کاروبار ہے، مگر برکت ساری اس غلام کی وجہ سے ہے. نہیں، اس حبشی غلام کی وجہ سے برکت ہے، اس کو نہیں چھوڑتا. پھر میں نے کہا میں فضیل ابن ایاز کو بھی لاتا ہوں، مجھے جتنی قیمت لینی ہے لے لیں. اس نے کہا اچھا آپ نہ لائیں تو میں آپ کی بات نہیں ٹالتا، آپ لے لیں. اس نے منہ مانگی قیمت لے لی اور میں نے اس غلام کو خرید لی. خرید کے حضرت فضیل ابن ایاز کے گھر کی طرف چل پڑا. جب چل پڑا، راستے میں اس غلام نے مجھ سے پوچھا کہ یہ فضیل ابن ایاز کے گھر کی طرف لے جا رہا ہے. مجھے اس نے کہا یا مولا، اے میرے مالک. قلت له لبیک، میں نے کہا لبیک. اس غلام نے کہا مجھے لبیک نہ کہیں، غلاموں کو تو لبیک نہیں کہتے، میں تو غلام ہوں آپ کا. اس نے کہا نہیں، بتائیے آپ کی حاجت کیا ہے، کیا حاجت ہے؟ انہوں نے جواب دیا انا ضعیف البدن ولا اطیق الخدمہ وفی غیری کان صاح، میں تو کمزور غلام ہوں، خدمت کرنے کا، آپ کی نوکری کام کاج کرنے کی میرے جسم میں سکت ہی نہیں ہے. مجھ سے بہتر لوگ وہاں موجود تھے، آپ ان ساروں کو چھوڑ آئے، مجھے لے آئے، کیا وجہ ہے، مجھے کیوں لے آئے؟ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا. میں نے جواب دیا فقلت لا یرانی اللہ تبارک و تعالی وانا استقدم لیکن اشتری لک منزلا وازوجک واخدمک من انا بنفسی. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں آپ سے خدمت نہیں لینا چاہتا، خدمت کرانے کے لیے نہیں لایا، میں تو تمہارے لیے گھر خریدوں گا، میں تمہاری شادی کرواؤں گا اور خود تمہاری خدمت کروں گا.
غلام سے کہا خود تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر وہ رو پڑا، اتنا زاروں قطار رویا کہ مجھے بھی رونا آ گیا، میں بھی رو پڑا. اب اگلا جملہ عزیزان محترم میرے بیٹوں اور بیٹیوں سننے والا ہے، یہ ما حصل ہے اس پورے واقعہ کا. جب رو پڑا میں نے پوچھا فقلت له ما يبكيك، تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا انت لم تفعل بی هذا الا وقد رأيت بعد متصلات بالله عز وجل. اس نے کہا خدا کی قسم تم میرے ساتھ یہ سلوک کبھی نہ کرتے. طاقتور غلام خرید تھے، خدمت کے لائق غلام خرید تھے. یہ جو کہہ رہے ہو کہ میری شادی کروائیں گے، مجھے گھر لے کے دیں گے اور میری خدمت کریں گے، یہ غلاموں کے ساتھ تو نہیں کیا جاتا. رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے اور اللہ کے درمیان جو تعلقات ہیں، لگتا ہے تو نے وہ کچھ تعلقات دیکھ لیے ہیں، تمہیں خبر ہو گئی ہے کہ میرا اس مالک سے کیا تعلق ہے، اس محبوب حقیقی سے میرا خفیہ کیا تعلق ہے. کہیں نہ کہیں تمہیں اس کی خبر ہو گئی ہے، ورنہ تم میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے، اچھے صحت مند غلام خرید لیتے. میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے تعلقات کا پتہ چل گیا ہے. اس نے کہا ایسا کرے کہ خدا کے لیے میری کچھ رکعتیں رہتی ہیں، مجھے ایک کونے میں کچھ رکعتیں پڑھ لینے دیں. میں نے کہا گھر چل کے پڑھ لیں گے، حضرت فضیل ابن ایاز کے گھر جاتے ہیں وہاں پڑھ لیں. کہتے نہیں، میں ادھار چکانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے کو مؤخر نہیں کرنا چاہتا، مجھ پہ اتنا احسان کر، تو نے خریدا ہے، مجھے 2 رکعتیں ادھر ہی پڑھ لینے دیں. میں رک گیا. اس نے 2 رکعتیں پڑھی. جب اس نے 2 رکعتیں وہاں کھڑے ہو کے پڑھی تو میں نے اس کو کہا تھا گھر قریب ہے، اس نے کہا نہیں یہیں پڑھ لینے دیں. تو جب اس نے 2 رکعتیں پڑھی اور نماز پڑھ کے اس کے بعد میری طرف اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اريد الانصراف، اے عبداللہ بن مبارک میں واپس جانا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا قلت الى عین، کہاں جانا چاہتے ہو؟ قال الى الاخرہ، آخرت کی طرف، جہاں سے آیا تھا اسی آخرت کی طرف واپس جانا چاہتا تھا. میں نے پوچھا خدا کے لیے ایسا نہ کرو. اس نے جواب دیا ہاں، جب تک میرے اور میرے مولا کے درمیان جو تعلق تھا، جب تک وہ چھپا تھا، مخفی تھا، کسی کو خبر نہ تھی، اس تعلق کا بڑا مزہ آتا تھا. جب دروازے بند ہو جاتے تھے، کوئی آنکھ نہ دیکھتی تھی، تنہا میں ہوتا تھا، اوپر میرا مالک، میں اس سے مناجات کرتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے جواب دیتا تھا، میں اسے پکارتا تھا، وہ مجھے پیار سے پکارتا تھا. میرے وہ تعلقات، وہ لذتیں، وہ حلاوتیں، وہ مناجات ایک کیف دیتی تھی، مگر رات کے اندھیرے میں مخفی طریق سے. اب وہ خبر ہو گئی ہے مخلوق کو، اب اوروں کو پتہ چل گیا ہے، بات سے آگے چلے گی، اوروں کو پتہ چلے گا. اب میں نے عرض کیا، اس نے عرض کیا باری تعالی الہی اقبضنی الساعہ الساعہ ثم خر علی وجہی، اس نے اپنا سر زمین پہ رکھ لیا. فجعل یقول الہی اقبضنی الساعہ الساعہ، میرے مولا اب راز کھول گیا ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے. بس یہی کہتا رہا، چپ ہو گیا، یہی کہتا کہتا چپ ہو گیا. میں اس کے قریب گیا، فدنوت منہ فاذا هو قد مات، اس کے قریب جا کے ہلایا، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی. وہ عاشق اللہ کے حضور جا چکا تھا. اور کہتے ہیں پھر عمر بھر میں اس کو یاد کرتا، اور جب بھی یاد کرتا روتا رہا، جب یاد کرتا روتا رہا، عمر بھر روتا رہا، یاد کرتا.